غزوہ بدر کی شکست کے بعد قریش کے سردار اس بات سے سخت پریشان تھے کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لوگوں کے قتل کا بدلہ لے سکیں۔ آخر کار وہ اپنی اس چال میں کامیاب ہوئے اور مسلمانوں کے ایک گروہ کو قید کر لیا اور انہیں زنجیروں میں جکڑ لیا۔ قریش کے سرداروں نے دور دور تک پیغام بھیجے کہ آؤ اور ان لوگوں کی موت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ ان ہزاروں انسانوں میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جو سرداران قریش کی دعوت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اس نوجوان کا نام سعید بن عامر تھا۔ سعید بن عامر اپنی بھرپور جوانی کے بل پر لوگوں کو دھکیلتا ہوا اور اپنا راستہ بناتا ہوا ابو سفیان اور امیہ جیسے قریشی سرداروں کے پہلو میں جا کھڑا ہوا جو اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔ اس طرح سعید بن عامر کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ اس سارے منظر کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ سعید نے دیکھا کہ قریش کی عورتیں، بچے اور جوان سب زنجیروں میں جکڑے قیدی کو دھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے تاکہ اسے قتل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے سکیں اور غزوہ بدر میں مارے جانے والے اپنے رشتہ داروں کا بدلہ چکا سکیں۔ جب یہ لوگ قیدی کو دھکیلتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں اسے قتل کیا جانا تھا تو سعید بن عامر لوگوں میں سے نکل کر کچھ اور آگے بڑھ گیا تاکہ قریب سے قیدی کو دیکھ سکے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کے شور اور چیخو پکار میں قیدی حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ ان کے چہرے سے بلا کا اطمینان ٹپک رہا تھا اور کسی قسم کے ڈر و خوف، افسوس و پشیمانی اور بے چینی و اضطراب کے آثار نہیں تھے۔ حضرت حبیب کی اس حالت کو دیکھ کر سعید بن عامر کے دل میں ایک عجیب سے احساس نے جنم لیا جسے وہ فوری طور پہ سمجھ نہ سکا۔ پھر اس نے مجمع کے شور میں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسکون اور گونجتی ہوئی آواز سنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے، اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے اتنی مہلت دے دو کہ اپنے رب کے حضور 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہیں مہلت دے دی گئی۔ سعید نے دیکھا کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا اور قریش کے سرداروں کی طرف رخ کر کے بولے، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی پڑھ رہا ہوں تو میں اطمینان کے ساتھ اور لمبی نماز پڑھتا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے اس طرح محبت کا اظہار، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بے خوفی سعید کے دل میں اپنا اثر دکھا رہی تھی اور وہ یہ سب دیکھ اور سن کر دل ہی دل میں بے چین ہو رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر جوش اور غصے میں آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور تلوار اور نیزوں کے وار کیے جس سے آپ کا سارا جسم زخمی ہو گیا اور اس سے تیزی سے خون بہنے لگا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر مشرک سرداروں نے آپ سے کہا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف اور مصیبت سے نجات پا جاتے؟ سعید بن عامر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننے کے لیے مزید آگے بڑھا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے خوف، پرسکون اور پرجوش آواز سنی، حالانکہ اس وقت جسم سے بے تحاشا خون بہہ جانے کی وجہ سے آپ اپنے جسم کو سنبھال بھی نہ پا رہے تھے۔ سعید کو گونجتی ہوئی آواز میں جواب سنائی دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم مجھے اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں امن و سکون کے ساتھ گھر میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلووں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ جواب سنتے ہی مجمع میں شور اٹھا، لوگ چیخ چیخ کر کہنے لگے، مار ڈالو، اسے قتل کر دو۔ پھر سعید کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے ہتھیار لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور زندہ ہی آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے الگ کر دیے۔ سعید نے اس منظر کے ساتھ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اور آخری الفاظ سنے۔ آپ کہہ رہے تھے، اے اللہ ان کفار کو ایک ایک کر کے گن۔
انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ پھر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سانس لی اور وہیں پر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد قریش کے لوگ مکہ شہر لوٹ آئے۔ واقعات کے ہجوم نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دلوں سے بلا دیا، لیکن نوجوان سعید بن عامر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کی اس تکلیف دہ منظر کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ذہن سے نہ بلا سکا۔ وہ سوتا تو بھی وہ دردناک منظر دیکھتا، اور جب ان کے آخری الفاظ سنتا تو خوف زدہ اور بے چین ہو کر اٹھ جاتا۔ دن میں جاگتا تو خیالات کا دائرہ اسی منظر اور انہی الفاظ کے گرد گھومتا رہتا۔ کبھی وہ چشم تصور سے دیکھتا کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں، کبھی دیکھتا کہ زندہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اور کبھی دیکھتا کہ آپ بڑے جوش کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور جب سعید کو آپ کے آخری الفاظ اور قریش کے لیے بد دعا یاد آتی تو اس کے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا، اور اسے یوں محسوس ہوتا کہ ابھی آسمان سے کوئی بجلی گرے گی اور اسے ختم کر دے گی، یا کوئی چٹان اس پر گر پڑے گی۔ پھر یہ کیفیت آہستہ آہستہ بدلی اور وہ سوچنے لگا کہ وہ شخصیت جس کے ساتھی اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت اور اتنی زبردست عقیدت رکھتے ہیں، وہ واقعی سچا اور برحق نبی ہے۔ اس کا دین بھی سچا اور برحق ہے، اور اس نبی کو حقیقتاً آسمانی مدد حاصل ہے۔ جب یہ کیفیت دل میں پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کی مجلس میں پہنچا اور وہاں کھڑے ہو کر قریش اور ان کے گناہوں سے اپنی لا تعلقی اور نفرت اور ان کے جھوٹے خداؤں سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مسلمان ہونے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے باقاعدہ اسلام کی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کے اسلام میں داخلے اور ہدایت کا ذریعہ بنی۔ یہ ایک شہید عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت تھی کہ ان کی شہادت کا منظر دیکھ کر ایک بدترین دشمن اسلام نے نہ صرف دل و جان سے اسلام قبول کیا، بلکہ دنیاوی عیش و عشرت کے بدلے آخرت کا سودا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف اور اپنی تمام جسمانی اور دلی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا۔ اپنے قبول اسلام کا اعلان کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے اور مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار میں کھلی تلوار کی طرح ہر وقت دین کے پھیلانے میں مصروف رہے۔ حضرت ابوبکر اور عمر دونوں خلفاء حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی اور تقوی کی وجہ سے ان کی نصیحتوں کو بہت غور اور توجہ سے سنتے تھے اور ان کی باتوں پر پورا دھیان دیتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔